ٹھیک ہے جی، یہ ان کا بولٹن یونیورسٹی کا اسپورٹس اینڈ ہیلتھ سینٹر ہے، اور سارا میں نے آپ کو ویو دکھایا ہے۔ تو یہ بھی یونیورسٹی اچھی ہے ایڈمیشن کے لیے، اگر کوئی چاہے کہ جی بولٹن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا بروشر وغیرہ دیکھیں اور پھر بتائیں، اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ جو اپنے سرٹیفکیٹس ہیں، ڈگریز ہیں، وہ دکھائیں تو پھر ایڈمیشن کراتے ہیں۔ اور باقی جو آپ کو گائیڈ کرنا ہوگا کہ جی کس طرح کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ضرورت ہیں، مطلب کہنے کا کہ ویزا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ویزے کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ بس اوائڈ کریں یہ جو ایجنٹس وغیرہ ہیں۔ ابھی جیسے انہوں نے لوگوں کو مروا دیا ہے جی، کیسے انہوں نے مروایا ہے۔ یہ بہت اچھی یونیورسٹی ہے بولٹن، اور کافی یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، یہ کافی سارے جو ہے نا اپنے ان کے برٹش بھی ہیں، اور اس وقت تو میں شام ہو گئی ہے تو اس لیے اسٹوڈنٹس نا، کیونکہ میں باقی یونیورسٹیاں کور کر رہا تھا تو اس لیے مجھے جو ہے نا یہاں آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اب چھٹی ہو چکی ہے، کلاسز ختم ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ جگہ پہ واقع ہے۔ یہ بہت، اس کی لوکیشن، ایک سیلفرڈ یونیورسٹی کی لوکیشن اور ایک بولٹن کی مجھے انتہائی پسند ہے، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے کہ آپ کوئی اسٹوڈنٹ یہاں آئے گا تو وہ ایڈمیشن ہو گئی اس کی اور یہاں پہ آ گیا۔ یہ سامنے دیکھیں اپارٹمنٹس ہیں، نیچے شاپس ہیں، وہ پیزا شاپس ہیں، اور وہ دیکھیں ہر طرح کی شاپ ہے یہاں پہ، ہر طرح کی۔ اور کوئی یہاں پہ جو ہے نا آنے سے پہلے آپ اپنی جو ہے نا اپارٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ میں سپٹمبر میں آؤں گا پاکستان، تو یہ اس کا مین یونیورسٹی آف بولٹن کا ریسیپشن ہے۔ یہ آپ یہاں سے انٹر ہو جائیں، اور یہ سارا ان کا یہ یونیورسٹی کا ایریا ہے۔ وہاں پہ سیکورٹی کی رسپانس کی گاڑی ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ فوراً اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ اور یہ اس کا جو ہے نا آؤٹر جسے کہتے ہیں کہ پیریفری، یا جو مطلب باہر کا لان کا ایریا ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں، اس کے جو ہے نا یونیورسٹی کا ایک آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں۔ یہ اس لیے کہ میں جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ہیں جی، جن کو الف ٹو بے نہیں پتہ یو کے کا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ اوکے سر آ جائیں، دفتر بنائے ہوئے ہیں، بلو ایریا میں بنائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بنائے ہوئے ہیں جی، کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کر رہے ہیں اپنی فنکشنز کر کے، پیسے لے کے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹھیک ہے ایڈمیشنز کراتے ہیں، چلیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ان کے چارجز اتنے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے واقعی یہ تو جو ہے نا بہت زیادہ چارجز ہیں۔ تو میں پہلے بھی جیسے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی میرا بزنس نہیں ہے۔ مجھے خوشی ہوگی میں کوئی 10 12 15 20 اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ستمبر تک بلا کے ان کو سیٹ کر کے، اور پھر میں دیکھوں کہ میری اچیومنٹ کیا ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ایجنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے بچیں، اور اپنے جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ مین بولٹن یونیورسٹی کی مین انٹرنس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس کے ادھر کیمپسز ہیں، یہ سارے بولٹن یونیورسٹی کے کیمپس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کیمپس ہیں، یہ سامنے کیمپس، ٹھیک ہے۔
یہ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا لکھا, ویلکم ٹو یونی ایشیا شوڈ بی, دیر از سو مچ ون ٹو ون ہیلپ اویلیبل اینڈ مائی لیکچرز ٹاک می تھرو ایچ اسٹیپ آف مائی اسائنمنٹس, دا فیسلٹیز آن کیمپس آر ریئلی گڈ. یہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنا دیا ہے, ٹھیک ہے جی, اپنا کمنٹ دیا ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں کیا کمنٹ دے سکتا ہوں, آپ کو میں نے اسٹوڈنٹ کا کمنٹ پڑھا دیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے جی. تو آپ اب دیکھیں کہ کون کانٹیکٹ کرتا ہے اور کون میری ہیلپ لے سکتا ہے. اگر کسی کو چاہیے موسٹ ویلکم, اگر نہیں چاہیے ویل اینڈ گڈ, آپ خود کریں. آپ ان کے بروشرز کھولیں, ان کی ویب سائٹوں پہ جائیں اور دیکھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کی مطلب فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں تو ستمبر انٹیک میں انشاءاللہ تعالی جو اپنا سبجیکٹ ہے, کور سبجیکٹ, اس میں ایڈمیشن کرا دیں گے. اس سے پہلے آپ اپنی مہینے کے اندر آئلٹس وغیرہ کی تیاری کریں. 6-6.5 انڈر گریجویٹ کے لیے 6 تک, اور پوسٹ گریجویٹ جو ہے ان کے لیے آپ کریں 6.5 تک کریں آئلٹس اسکور, ٹھیک ہے جی. اور انشاءاللہ اپنے جب آپ کی سرٹیفکیٹس آ جائیں گے, آپ کی ڈگریز آ جائیں گی, تو ہم دیکھیں گے کہ جی یہ آپ کے جو ہے نا کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں. HEC سے ویریفائی کرا لیں, اس سے آپ کی جو ہے نا وہاں سے ویریفیکیشن ہو جاتی ہے HEC سے, ٹھیک ہے. یہ جی ان کا دوسرا یہ بھی ایک اسٹوڈنٹس کے لیے انٹرنس ہے یہاں سے کیمپس میں. وہ دیکھیں سامنے سب وے, میکڈونلڈس, ہر چیز ہے. آپ باہر نکلیں گے آپ کو ہر چیز ملے گی, ون ٹو آل ملے گی, ون ٹو آل. یہ وہ تاج محل, وہ پاکستانی انڈین ریسٹورنٹ ہے, وہ سامنے اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں بڑے خوبصورت, ٹھیک ہے جی. یہ ان کا مین جو ہے نا کیمپس ہے. ان کے بھی 3-4 کیمپسز ہیں پیچھے تک. ان کے میں سارے ابھی تو نہیں دکھا سکتا, لیکن میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ جی ان کے کتنے اچھے جو ہے نا ان کے سیٹ اپ ہے. تو گڈ لک ٹو یو, جو بھی کرنا چاہے میں اپنا کانٹیکٹ وغیرہ دے دوں گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک بار دوبارہ عرض کر دوں کہ میرا کوئی کور بزنس نہیں ہے, نہ میں اس کے لیے اپنا کوئی کمائی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں, بالکل نہیں. انشاءاللہ تعالی جو آپ نے فی جمع کرانی ہے آپ نے یونیورسٹی میں جمع کرانی ہے. جو آپ نے آئلٹس کرنا ہے آئلٹس میں جو ہے نا آپ نے ان کو برٹش کونسل والوں کو یا آسٹریلیا کے کر لیں, دونوں میں سے کسی کا کر لیں آپ, ٹھیک ہے. آئلٹس کریں اور اپنی ویریفیکیشن کرائیں, اور جو آپ کے جب HEC سے ویریفائی ہو جائے گا تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے نا ویسٹ سے سرٹیفائی کرائیں گے, اپنی ایکولنس سرٹیفکیٹ لیں گے. آپ کا ویسٹ جو ہے نا WES, اس کا بھی ویب سائٹ دیکھ لیں. وہ جو ہے نا آپ کو جو ویسٹ ہے نا وہ ڈاکومنٹس آپ کے سرٹیفکیٹس کو کم ٹائم میں کر دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کر لیں, ویسٹ سے ویریفائی کرا لیں. جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا آپ یونیورسٹی کی 1/4 فی پے کریں گے, جس میں آپ کا کیش جو آپ کا جو ہے نا سرٹیفکیشن ہوتی ہے اس کی کہ ایکسیپٹنس آف اسٹڈیز, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کسی کورس کے لیے, اس میں ہی یونیورسٹی والے اپنی آپ سے کاٹ کے نا تو کیش کا سرٹیفکیٹ کر دیں گے. جب آپ کو کیش آ جائے گا تو پھر آپ اپلائی کریں گے جو ہے نا اس کے لیے کیا کہتے ہیں, جب کیش آ جائے گا تو پھر ویزے کے لیے آپ جائیں گے. ویزے کے لیے جو ہے نا وہ جو پراپر گائیڈنس ہے وہ میں ابھی اس وقت نہیں دے رہا ہوں. کوئی جو مجھے پوچھے گا تو دوں گا. میں اس طرح ہی شروع ہو جاؤں جی کہ یہ کرنا ہے تو فلاں کرنا ہے. تو میں نے بہت اسٹوڈنٹس اپنے ہی دوستوں بھائیوں کے, میرے بیٹے پڑھے ہیں سیلفرڈ یونیورسٹی میں ہیں جی, اور اب ان کو 2 سال کا جو ہے نا PSW جسے کہتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا مل گیا. اس کے بعد جو بھی جاب ہوتی ہے مل جاتی ہے, پھر ان کو وہ PR دے دیتے ہیں, PR والے جابز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. سب نے دیکھیں KFC بھی
کلوز ہے, کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد سے آئیں گے تو کوئی آپ کو فرق لگے گا. صرف یہ ہے کہ تھوڑا کاسٹ میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, ڈیفینیٹلی. لیکن آپ کو ادھر 20 آورز پر ویک آپ کو جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں, 20 گھنٹے کریں نا آپ کام کریں, ٹھیک ہے جی. جب آپ کو PSW مل جائے گا تو پھر آپ ان لمیٹڈ کام کریں جب اسٹڈیز کے بعد. اور پوسٹ جو ہے نا اسٹڈیز ورک ویزا بھی بڑی جلدی آ جاتا ہے, کیونکہ جب یونیورسٹی ڈگری دے دیتی ہے تو وہ ڈگری وہیں سے وہ ویریفائی کرا لیتے ہیں یونیورسٹی سے ہی. وہ پرانا زمانہ ختم ہو گیا جب چھوٹے چھوٹے کالجوں میں داخل کرا کے تو ویزے اپلائی کر کے تو لوگ آ جاتے تھے. اب پراپر یہاں پہ جو ہے نا ایک طریقہ کار سے چل رہے ہیں, جو ہمیں پتہ ہے کہ میری یہاں 1-2 پروفیسر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن وہ ادھر ویڈیو نہیں بنانے دیتے اندر اپنے آفس کے. کوئی بھی یونیورسٹی اپنے ایڈمیشن آفس کے اندر اجازت نہیں دیتی کہ جی آپ آ کے ویڈیو بنا لیں یا ڈسکشن شروع کر دیں, کیونکہ یہ ان کی ایک ریسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے جی. میں ریکمینڈ کروں گا جی بولٹن یونیورسٹی ریکمینڈ کرتا ہوں. ان کے لیے سب سے پہلے پرائرٹی پہ میں, اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سیلفرڈ یونیورسٹی کو پرائرٹی پہ نمبر 1 پرائرٹی پہ رکھتا ہوں, ٹھیک ہے جی. سیلفرڈ یونیورسٹی مانچسٹر کے اندر نمبر 1 پرائرٹی. نمبر 2 پرائرٹی یونیورسٹی آف بولٹن, ٹھیک ہے جی, بولٹن یونیورسٹی. اور تیسرے نمبر پہ یونیورسٹی آف میٹروپولیٹن مانچسٹر میٹروپولیٹن یونیورسٹی, بہت اچھی یونیورسٹی ہے. چوتھے نمبر پہ میں آپ کو مانچسٹر یونیورسٹی کا کہتا ہوں. اب مجھ سے اب یہ کوئی پوچھے گا جی کہ چوتھے نمبر پہ مانچسٹر یونیورسٹی کیوں آ رہی ہے جبکہ ورلڈ رینکنگ میں وہ پہلی ٹاپ یونیورسٹیز میں آتی ہے. وہ اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو ہماری بہت گھٹ گئی ہے, بہت کم ہو گئی ہے, گراوٹ ہی گراوٹ ہے. 380-385 روپے کا پاؤنڈ ہے. تو کہاں پہ آپ جناب مانچسٹر کی فی, اگر آپ کے پاس آپ کے فیملی کے پاس ہیں پیسے تو ویل اینڈ گڈ. تو جب آپ ویزا کے لیے, جب آپ کو ایڈمیشن ہو جائے گا آپ میرے سے کانٹیکٹ کریں, جب میں آپ کا ایڈمیشن کرا دوں گا, جو ایڈمیشن ہو جائیں گے جب, تو پھر میں ویزے کے لیے میں جو ہے نا ویزے کے لیے میں ایجنٹ نہیں ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں میں ہیلپ کروں گا, میں آپ کو ڈاکومنٹیشن بنانے میں ہیلپ کروں گا. اپلائی تو آپ نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. میں نے تو کرنا ہے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے نا وہ 90-95% اگر آپ کی دیکھیں جی آپ کے ڈاکومنٹیشن پوری ہے, اگر آپ کی جو کہتے ہیں کہ فائنینشیل فنڈز پورے ہیں, وہ اس کا بھی طریقہ کار ہے, فنڈز رکھنے کا بھی طریقہ ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دم جناب 20 لاکھ 25 لاکھ انکل سے یا ابو سے لے کے ڈال دیے, نو, یہ بھی طریقہ غلط ہے. وہ بھی میں بتاؤں گا. پھر آپ نے ویزا جو فارم ہے اس کی جو نا فل اپ کرنے کا کیا طریقہ ہے, ٹھیک ہے جی. UK کا انٹرویو وغیرہ کوئی نہیں ہے, اسٹوڈنٹس کا کوئی نہیں, مطلب 1% بھی 100 میں سے ایک بندے کا بھی انٹرویو نہیں لیا جاتا. آپ کے ڈاکومنٹیشن پہ ہی آپ کو ویزا ملتا ہے. تو اگر آپ کی ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہے تو پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو. اگر آپ کے پاس آپ کی جو ہے نا ڈگریز ویریفائڈ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کا ویسٹ سے آپ کی ایکویلنٹ سرٹیفکیٹس آ چکے ہیں, آپ کو کیش سرٹیفکیٹ ایشو ہو چکا ہے یونیورسٹی سے, یونیورسٹی نے آپ کو ایڈمیشن دے دیا ہے, کیش ایشو کر دیا ہے, اور آپ کے جب بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگی ہوئی ہیں اور آپ کے FRC اور یہ چیزیں وہ مجھے پتہ ہیں, وہ بعد کی باتیں ہیں. میں بھی اگر یہ چیزیں بتانا شروع ہو جائیں گا تو لوگ کہیں گے جی یہ ویزے کے یہ جو ہے نا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں جی, یہ تو ویزا ایجنٹ لگتے ہیں. میں تو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں اس کا CEO ہوں, اور مجھے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. اور جب سے یہ ہوا ہے, میں ادھر مانچسٹر میں ہی تھا, تو جب سے یہ ہوا ہے نا واقعہ اس کا کیا کہتے ہیں جو شپ جو ڈوبا ہے, تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افسوس اس لیے ہوا کہ میں نے سنا کہ لوگوں نے 30 لاکھ روپے پے کیے ہیں, 20 لاکھ کسی نے, اور زندگی سے بھی ہار گئے ہیں, اور ان کی لاشوں کو بھی جو ہے نا وہ ان کے بھی ہزار ڈالر مانگ رہے ہیں, ورنہ وہ کہہ رہے ہیں لاشیں بھی نہیں. تو میرے تو جو ہے نا پیروں کے نیچے زمین نکل گئی کہ یار ہم پاکستانی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یار, کیوں بے وقوفی کر رہے ہیں, ہمیں کیوں نہیں پتہ دنیا کا.
کیوں کہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے نا پیسے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. جس کے پاس ایجنٹ کے پاس جائیں گے وہ پہلے ہی آپ سے کہے گا جی آپ رجسٹریشن کرائیں اور جناب 1 لاکھ روپے دے دیں. پھر کوئی کہے گا جی آپ کو صرف ویزا بھرنے کے، میں نے سنا ہے اسلام آباد میں لاکھ روپے لے رہے ہیں ویزا فارم فل کرنے کے لیے. ہم آپ کو میں فری کر کے دوں گا، ویزا فارم فل کر کے دوں گا. سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں ہوں گا، ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے میں ایڈمیشنز وغیرہ کرا دوں گا، ٹھیک ہے جی. سیفلی ساؤنڈ یہاں آئیں. سپٹمبر کے بعد میں دوبارہ یو کے آنا ہے. میں نے یہاں پر میں 1-2 اسٹوڈنٹس کو کہہ دوں گا کہ آپ کے لیے جو ہے نا پہلے وہ کیا کہتے ہیں کوئی یا تو آپ ہاسٹلس کی ارینجمنٹ کر لیں، اگر آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ فرینڈز مل کے آ رہے ہیں تو مل کے اپارٹمنٹ لے لیں. 600-700 400 500 پاؤنڈ پر ہیڈ، 150 پاؤنڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی. وہ کر لیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. اور میں نے اب یہ سپٹمبر انٹیک ہوگی تو میں نے کرنا ہے اس کی جو ہے نا دوبارہ جو جنوری میں انٹیک آ رہی ہے وہ بھی کرنی ہے. پھر مئی میں انٹیک آتی ہے، اس میں جو ہے نا کافی چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اس میں سیٹس کافی کم ہوتی ہیں. اس لیے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے 4 یونیورسٹیاں دیکھی ہیں. ابھی تو ایوننگ ہو گئی ہے تو اس لیے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں، لیکن مجھے تو پاکستان کے 2-3 اسٹوڈنٹ نظر آئے ہیں 100 میں سے، ٹھیک ہے جی. کیوں کہ وہ ایک نان پروفیشنل لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور جناب پھر وہ ان کے ویزے ریفیوز ہو جاتے ہیں، ایڈمیشنز ٹھیک نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے کالجز میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. یہاں کا پڑھا ہوا بندہ پوری دنیا میں جو ہے نا کہیں بھی جائیں آپ، یو اے ای میں اتنی زیادہ پوزیشنز ہیں یو کے کی جو ڈگری ہولڈرز ہیں. تو گڈ لک ٹو یو. اور اللہ تعالیٰ جو بھی بچہ آتا ہے وہ ہمارے بچوں کی طرح ہی ہوگا. اور میں اگر کوئی ان کے پیرنٹس مجھ سے بات کرنا چاہیں کسی کے، تو میں ان کے جو ہے نا پیرنٹس کو اپنا نمبر بھی دوں گا. ابھی میں سپٹمبر تک یہیں ہوں اور جب تک ان کے میرا خیال اگست کے اینڈ تک ایڈمیشنز ہو جائیں گے اور پھر ساتھ ہی ویزا اپلائی ہوگا. تو سپٹمبر کے اینڈ میں کلاسیں شروع ہوتی ہیں 15 ستمبر کے بعد، اور پہلا سمیسٹر شروع ہو جائے گا. جس میں بھی یہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، انڈر گریجویٹ میں لینا چاہتے ہیں، دیٹ مینس کہ جو ہمارا بی اے لیول ہوتا ہے اور پھر ایک اس کے بعد ماسٹر لیول ہوتا ہے، تو اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کریں اور بتائیں اور اللہ کا نام لے کے صحیح طریقے سے آئیں، صحیح طریقے سے کام کریں. اور باقی مجھے تقریباً 35 سال ہو گئے ہیں یورپ میں آتے جاتے ٹریول کرتے ہوئے. کبھی ہم نے وہ نہیں کہا جی کہ ہم بڑے گرو ہیں اس چیز کے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اس ہر چیز 1 to all جانتے ہیں. ہمارے بچے 3 بیٹے یہاں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی، برمنگھم میں پڑھے ہیں، اسٹریٹفورڈ شائر میں پڑھے ہیں. لاسٹ جو ہے نا سن اس نے سیلفرڈ یونیورسٹی سے کیا، ابھی PSW پہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس میں سب سے جو پتے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے یہ کیا ہے کہ 1 جنوری 2024، کیا کہا میں نے، 1 جنوری 2024 سے ڈپینڈنٹ ویزا ختم کر دیا. دیٹ مینس کہ جو شادی شدہ افراد ہیں جن کے بچے ہیں، 1 بچہ 2 بچہ، بیوی، وہ ساتھ نہیں لا سکیں گے، ٹھیک ہے جی. ڈپینڈنٹ ویزا ٹوٹلی ختم کر رہے ہیں. تو یہ لاسٹ چانس ہے، آخری چانس ہے کہ اس میں سپٹمبر تک آ جائیں اور جو ہے نا یہ چیز اویل کر لیں. اپنے اگر 1-2 بچے ہیں ان کو ساتھ لائیں اور جناب ان کے ساتھ ویزے اپلائی کریں اور پھر 2 سال کی ایجوکیشن کریں، 2 سال PSW کریں. آگے اللہ مالک ہے، آگے 1000 اللہ تعالیٰ نے رستے کھولے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ میں گائیڈ کر سکتا ہوں، کیوں کہ میں یہاں کا، مجھے پتہ ہے، مجھے 100 نہیں 200% مجھے پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اور لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو کوئی کانٹیکٹ کرے گا تو اس کو بتائیں گے نا، یا ویسے ہی اخباروں میں دے دیں جی کہ ہم بڑے، یا جس طرح سوشل میڈیاز پہ دے دیتے ہیں کہ جی آج یہ PC میں ہو رہا ہے، آج میریٹ میں آ رہے ہیں جناب، وہ آ رہے ہیں. تو دوسرے ایجنٹوں نے دفتر کھولے ہوئے ہیں بلو ایریا اور کراچی، لاہور، اور ایجنٹس، اسمال ایجنٹس جس طرح گجرانوالا، لالا موسیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں جی چھڈو پڑھائی کی کرنی ہے، 20 لاکھ دیو، بچہ تھوڑا جو ہے نا اٹلی پہنچ جائے گا. تو وہ اٹلی کی بجائے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ
مغفرت کرے ان بچوں کی. مجھے انتہائی افسوس ہے اور ان کی فیملیز کے ساتھ میں بہت زیادہ مجھے ان کا جو ہے نا میں ان سے دعائے مغفرت کی اپیل کرتا ہوں. اور حکومت سے کہتا ہوں خدا کے واسطے یہ فیک ایجنٹوں کو پکڑ کے اندر کریں, بلکہ ان کو تو ایسی سزائیں دیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی میرے ملک کے بچوں کو خوار نہ کرے, کوئی ان کے ماں باپ ان کی لاشوں پہ آنسو نہ بہائیں. خدا کے واسطے میں تو گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں, FIA سے اپیل کرتا ہوں, ہائر ایجوکیشن کمیشن اور جتنے یہ جو ہے نا جو ادارے جو پکڑ سکتے ہیں. پولیس تو خیر کیا پکڑے گی, یہ صرف یہ ہے کہ FIA وغیرہ اور یہ بڑے بڑے ادارے اور جو امیگریشن لاز کو فالو کراتے ہیں وہ کریں, اور ان کو جو ہے نا پکڑ کے اندر کریں. اور صحیح طریقے سے جو کوئی بندہ گائیڈ کر رہا ہے کہ جی اس طرح کریں تو کیوں گائیڈ نہیں ہوتے, کیا تکلیف ہے, کون سے وہ ہم لوگ کوئی کہہ رہے ہیں جی کہ اتنے پیسے دے دیں یا یہ کر دیں. ٹھیک ہے جی, میں اپنا اس میں کانٹیکٹ دے دوں گا, ای میل دوں گا, مجھے ای میل کریں. اور میرا ای میل ہے kjmalik@live.com. ٹھیک ہے جی, کے سے کائٹ, جے سے جاپان, ملک MALIK, kjmalik@live.com. اس کے اوپر مجھے ای میل کریں اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے, کوئی انفارمیشن کسی کو چاہیے, میں اس کو انفارمیشن دوں گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, گڈ لک ٹو ایوری ون, تھینک یو.